نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المثل الأعلى وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد محترم المقام علی علماء اسلام و محترم المقام شمیم علماء انام و حاضرین مجلس اور شریف و حضرات مجلس اور شریف، آج ہم جامع مسجد جمعہ میں کہ عظیم ولی، عظیم عارف، عظیم زاہد، عظیم بزرگ اور عظیم داعی، اسلام کے عظیم مفکر اور عظیم اسکالر، قائد انقلاب، امام انقلاب، قائد اہل سنت، قدوہ علماء اہل سنت، علامہ الشاہ احمد نورانی صدیقی القادری النوری نور اللہ مرقدہ کے اور سارک تقریب اور شریک ہیں. اللہ پاک اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس تقریب سعید کو باعث ہدایت اور باعث نجات بنائے. آج کی رات قائد اہل سنت نور اللہ مرقدہ کے وصال کی رات ہے. سو اس مناسبت سے میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا. وہ عنوان ہے وصال مومن یا وفات مومن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت حدیث ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث خوبصورت ہوتی ہے. اکثروا ہاضم اللذات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو مٹانے والی اور لذتوں کو فنا کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی اور لذتوں کو نیست و نابود کرنے والی موت کو یاد کرو. اور فرمایا اکثروا، معنی یہ ہے
کہ موت کو زیادہ یاد کریں۔ صوفیاء نے اور عرفاء نے موت کے ذکر کی 4 شکلیں بیان کی اور لکھا ہے کہ ذکر الموت علی 4 اقسام، کہ موت کی یاد کی 4 صورتیں اور 4 شکلیں ہیں۔ دنیا میں اس کائنات ہست و بود میں در حقیقت انسانوں طبقات اور انسانوں کی 4 شکلیں، سو اسی مناسبت سے موت کی 4 شکلیں ہوتی ہیں اور 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ذکر الغافلین الذین یشغلون بالدنیا، غافلوں کا موت کو یاد کرنا۔ غافل وہ ہیں جو شب و روز دنیا میں مشغول ہوتے ہیں، جو شب و روز دنیا کے مال میں منہمک ہوتے ہیں، جو دن رات دنیا کی مال، دنیا کی دولت اور ثروت میں مصروف ہوتے ہیں، جن کا مقصود فقط دنیا ہے، جن کا مقصد دنیا میں فقط دنیا ہے۔ وَيَكْرَهُونَ الْمَوْتِ، اور انسانوں کا یہ طبقہ جو غافلین کا طبقہ ہے، یہ موت کو ناپسند کرتے ہیں، نہ اس دنیا سے جانے کو چاہتے ہیں اور نہ یہ موت کو چاہتے ہیں۔ ان کے سامنے موت ایک تکلیف ہے، ایک مصیبت ہے، ایک آفت کا نام ہے۔ اس لیے موت سے ان کے ہاتھ سے دنیا کا آرام و سکون نکل جائے گا، موت سے ان کی زندگی کی عیش و عشرت کا خاتمہ ہو جائے گا، موت سے ان کی زندگی کا آرام و سکون ان سے چھین لیا جائے گا۔ موت کی اس طرح کی یاد انہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سے دور کر دیتی ہے، اور انسان کی غفلت اور محبت دنیا دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے، اس میں جاتا ہے۔ نمبر 2، ذکر التائبین والتوابین، ان لوگوں کا جو اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے، اپنی خطاؤں سے، اپنی لغزشوں سے، اپنے ذنوب اور معاصی سے، ہر وقت ان کی زبان پر استغفار ہوتا ہے اور ہر وقت وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، سو یہ بھی موت کو یاد کرتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے موت کی یاد سے، ذکر سے، تاکہ ان پر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر،
اللہ کی خشیت غالب ہو. اور یہ لوگ خوف الہی، خشیت الہی کے سمندر میں غوطہ-زن ہو جائیں، اللہ جل مجدہ کے ڈر کے سمندر میں ڈوب جائیں، فنا ہو جائیں، اور موت کے ذکر سے اور موت کی یاد سے انہیں اور زیادہ توبہ کی توفیق ملے اور توبہ کی توفیق میسر آئے. وَيُحِبُّونَ الْمَوْتَ وَلَا يَكْرَهُونَهُ. یہ طبقہ تائبین کا اور توابین کا موت کرتا ہے، موت کو ناپسند نہیں کرتا، موت کو چاہتا ہے، لیکن جلدی موت نہیں چاہتے، اس لیے کہ ان کے خیال میں ابھی موت کی تیاری باقی ہے. وہ موت کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے کہ موت محبوب سے ملاقات کا ایک بہانہ ہے. موت کے بعد انسان کو عالم آخرت میں محبوب سے ملنا ہے. اور دنیا کا دستور ہے جب آپ کسی دوست کے پاس جاتے ہیں تو تحفے تحائف لے کے جاتے ہیں. سو یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہم خالی ہیں، خالی ہاتھ ہیں، کہ ان کو تھوڑا سا اور ٹائم ملے، مہلت ملے، تاکہ یہ آخرت کے لیے اور قیامت کے دن کے لیے تیار ہو سکے. پھر اس کے بعد تیسرا طبقہ آتا ہے جو عارفین کا طبقہ ہے. وَذِكْرُ الْعَارِفِينَ الْمَوْتِ. عارفین اللہ کو پہچاننے والے، اللہ کی معرفت والے، حاملین معرفت باری، یہ لوگ بھی موت کو چاہتے ہیں اور موت کو پسند کرتے ہیں، اور ہر وقت موت کے انتظار میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ اللہ پاک نے دیدار کا وعدہ کیا ہے، اپنی زیارت کا وعدہ کیا ہے، اور دیدار اللہ کا اس وقت ہوگا جب انسان مر کے اس دنیا سے چلا جائے. اس دنیا میں یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکتا. تو جو اللہ کا عارف ہوتا ہے، اللہ کی معرفت کا حامل ہوتا ہے، جس کا سینہ اور دل اللہ کی معرفت سے روشن و منور ہوتا ہے، اس کے دن رات موت کے انتظار میں گزرتے ہیں. وہ سراپا انتظار ہوتا ہے. اور جب موت کا وقت قریب آتا ہے، وصال اور وفات کا وقت قریب آتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، موت کا استقبال کرتے ہیں، اور وہ حضور علیہ السلام کی اس حدیث کو اپنا اصول بناتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم: الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک پل ہے، ایک وسیلہ ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتا ہے. جس طرح پل دو علاقوں کو ملاتا ہے، اس طرح موت ایک دوست یعنی مومن کو دوسرے دوست یعنی اللہ اور مصطفیٰ سے موت ملا دیتی ہے. موت محبوب اور دوست کی ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک صورت ہے، ایک شکل ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ وصال کا وقت جب قریب آیا تو فرمایا جاء الحبیب، کہ دوست آئے اور اس حال میں آئے کہ جب مجھے ان کی حاجت ہے، مجھے ان کی ضرورت ہے، میں چاہتا تھا کہ یار سے وصال ہو جائے اور یار سے ملاقات ہو جائے، اور پھر اپنے مناجات میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مولا اگر تجھے میری تندرستی سے میری بیماری زیادہ محبوب ہے، میرے فقر سے، میری غربت سے، میری محتاجی سے، میری محتاجی کی بنسبت میری امت توانگری کی بنسبت میری محتاجی تجھے زیادہ عزیز ہے، اور بنسبت میری زندگی کے موت تجھے زیادہ عزیز ہے، فہون علی الموت، میرے مولا مجھ پر موت آسان کر دے تاکہ میں مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد تیرا دیدار کر سکوں اور تیری زیارت سے لطف اندوز ہو سکوں، اس سے فائدہ اٹھا سکوں۔ ان کی کیفیت عارفین کی یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت جلوہ یار میں گم ہوتے، ہر وقت جلوہ یار میں فنا ہوتے۔ پھر ان سے بڑھ کر ایک اور طبقہ ہے مقربین کا، وذکر المقربین الموت۔ ایک مقربین کا ذکر ہے، وہ بھی موت کو یاد کرتے ہیں، وہ بھی موت کی یاد میں ہوتے ہیں، وہ بھی موت کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ بھی شب و روز موت کی یاد میں مگن ہوتے ہیں۔ لیکن ان کی کیفیت یہ ہے، لا یریدون الموت ولا یریدون الحیات بل یریدون وجہ اللہ۔ مقربین کی شان یہ ہے کہ وہ چونکہ اللہ سے اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ ہر وقت اس کے جلووں میں ہوتے ہیں، ہر وقت اس کے انوار میں ہوتے ہیں، تجلیات میں ہوتے ہیں، قرب خاص میں ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ نہ زندگی چاہتے ہیں نہ موت چاہتے ہیں، نہ جینا چاہتے ہیں نہ مرنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ نہ جینا چاہتے ہیں نہ مرنا چاہتے ہیں تو پھر چاہتے کیا ہیں؟ یریدون وجہ اللہ، یہ فقط اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اس کی رضا جینے میں ہے تو انہیں جینا پسند ہے، اس کی رضا مرنے میں ہے تو ان کو مرنا پسند ہے۔ اس لیے کہ یہ اس دار فانی میں بھی اللہ کے جلووں میں ہوتے ہیں، محبوب کے جلووں میں گم ہوتے ہیں، فنا ہوتے ہیں۔ آخرت کا جلوہ الگ ہے، آخرت کا دیدار الگ ہے، اور آخرت جنت کے دیدار کی کیفیت و لذت الگ ہے۔ لیکن ان کی شان یہ ہے کہ انہیں اس دنیا میں بھی جلوہ یار نصیب ہوتا ہے، جلوہ محبوب نصیب ہوتا ہے۔ بلا شبہ ہمارے اور آپ کے قائد، ہمارے اور آپ کے پیشوا قدوہ، مبلغ اعظم کے شہزادے، مبلغ اعظم کے عظیم بیٹے، قائد اہل سنت، امام انقلاب الشاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ، اللہ سے امید ہے کہ ان کا شمار مقربین میں ہے، ان لوگوں میں ہے جو اللہ سے بھی قریب ہے، اللہ کے محبوب رسول سے بھی قریب ہے، جو ہر وقت جلوہ مولا میں ہے، ہر وقت جلوہ مصطفیٰ میں ہے، جن کی دنیا میں کوئی خواہش نہ تھی، نہ جینے کی نہ مرنے کی، نہ دنیا کے شان و شوکت کی، نہ دنیا کی عظمت و رفعت کی، انہیں فقط خواہش تھی تو یہ تھی کہ مولا راضی ہو جائے اور اس کے حبیب پیارے رسول راضی۔ اور اعلی حضرت نے طبقہ مقربین کی ترجمانی کی ہے
کیونکہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی مقربین اولیاء میں ہوتا ہے، صف اول کے اولیاء میں ہوتا ہے، اور اس کا اظہار ان کے کلام سے بھی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا بڑی خوبصورت نعت ہے، نعت کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اور قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ اس نعت کو بہت پسند کرتے تھے اور اس نعت کو سنا کرتے تھے۔ وصال سے پہلے بھی رمضان المبارک کا جو مہینہ گزرا اس میں یہ نعت سنی اعلی حضرت کی، اس سے تھے جو مقربین کا ہے، جن کے نزدیک موت کا معنی یہ ہے، موت کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کا پردہ اٹھے، محبوب کے رخ انور اور چہرہ انور سے حجاب اٹھے اور نگاہ محبوب کو دیکھتی رہے اور وہاں ملائک روح نکالتے ہیں۔ اب ان کی روح اس حال میں نکلتی ہے کہ سامنے محبوب ہوتے ہیں، اور شارحین حدیث نے لکھا کہ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وصال کے وقت حضور تشریف لاتے ہیں اور کلمہ طیب پڑھاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوا کہ وصال کے وقت اولیاء نے جب حضور کی آمد کو دیکھا تو مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کو بتایا، لوگوں دیکھو میرے آقا آ رہے ہیں، اور زبان پر درود و سلام جاری ہوا، درود و سلام ہوا، وہاں روح پرواز کر گئی، روح نکل گئی، اس لیے کہ ان کے یہاں موت کا معنی فقط یہ ہے کہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ ہم اس نور مطلق کو تو نہ دیکھ سکے، اس نور ازلی ابدی کو تو نہ دیکھ سکے، خدا کا جلوہ اس دنیا میں نہ دیکھ سکے، لیکن مصطفیٰ کے چہرے میں خدا کے جلوے ہیں، مصطفیٰ کے چہرے میں خدا کے انوار و تجلیات ہیں، چہرہ مصطفیٰ میں حسن خدا ہے اور چہرہ مصطفیٰ میں جمال خدا ہے۔ اس لیے اس کے دیدار کی تمنا نہ کی، اس لیے کہ اعلی حضرت فقط شاعر نہ تھے، عالم بھی تھے۔ فقط شاعر ہونا الگ ہے اور شاعر عالم ہونا الگ ہے۔ شعراء کی کمی نہیں ہے، علماء کی کمی ہے، اور پھر علماء شعراء کی اس سے زیادہ پتہ نہیں کیا کیا لکھتے رہتے ہیں، نہ اس کی شریعت میں کوئی اصل ہوتی ہے، نہ سنت میں کوئی اصل ہوتی ہے، نہ شاعر کو خود سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کلام ہے کیا، لکھ کیا رہا ہے۔ اعلی حضرت اس طرح کے شاعر نہ تھے، وہ شاعر مصطفیٰ تھے، وہ ترجمان مصطفیٰ تھے۔ اس لیے فرمایا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ۔ لوگوں منہ چاہتے ہو کہ موت کیا ہے، موت کی ڈیفینیشن پوچھنا چاہتے ہو، موت کی حقیقت پوچھنا چاہتے ہو، موت یہ ہے کہ محبوب کے چہرے انور سے پردہ اٹھے، رخ انور سے حجاب اٹھے اور عاشق محبوب کو تکتا رہے اور روح نکلتی رہے، روح نکلتی رہے۔ بلا شبہ قائد اہل سنت کا شمار بھی اولیاء کے اس طبقے میں ہوتا ہے جن کی موت مصطفیٰ کا ہے، جن کا وصال دیدار مصطفیٰ کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم قائد کی برکات اور اس کے فیوزات سے ہم سب کو نوازے، ہم سب کو متمتع فرمائے۔ اللہ پاک ان کے مزار پر انوار پر اپنی رحمت و رضوان کی بارشوں کو نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن